2 روز کے دوران 50 کلو چاول کا تھیلا 500 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ 500 روپے اضافے سے 50 کلو چاول کا تھیلا 7,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 روپے اضافے سے فی کلو چاول 140 روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ اوپن مارکیٹ میں چاول کی قیمت میں اضافہ جاری ہے۔ 2 روز کے دوران 50 کلو چاول کا تھیلا 500 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ 500 روپے اضافے سے 50 کلو چاول کا تھیلا 7,000 روپے کا ہو چکا ہے۔ 10 روپے اضافے سے فی کلو چاول 140 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چاول کی قیمت میں اضافہ جاری ہے۔ 2 روز کے دوران 50 کلو چاول کا تھیلا 500 روپے تک مہنگا ہو چکا۔ 500 روپے اضافے سے 50 کلو چاول کا تھیلا 7,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 روپے اضافے سے فی کلو چاول 140 روپے میں اب فروخت کیے جانے لگے ہیں، جس پر شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں چاول کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ تھم نہیں پا رہا۔ 2 روز کے دوران 50 کلو چاول کا تھیلا 500 روپے تک مہنگا ہوا ہے اور شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے بڑھتی مہنگائی پر۔ 500 روپے اضافے سے 50 کلو چاول کا تھیلا 7,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو آگاہ کریں، مرکز کے بعد پنجاب میں حکومت کی تبدیلی، پی ٹی آئی رہنماؤں کا محکموں کے اعزازی عہدے چھوڑنے کا فیصلہ۔ رہنماؤں کو پی ایچ اے وائس چیئرمین ایل ڈی اے کا عہدہ دیا گیا تھا۔ علی اکبر اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ علی اکبر بتائیے گا۔ جی بالکل، جمہوری حکومتوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ان کے کارکنان یا رہنما جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہو پاتے، انہیں جو ہے وہ مختلف محکموں میں اعزازی عہدوں سے نوازا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایل ڈی اے، ٹیپا، واسطہ اور پی ایچ اے سمیت دیگر محکموں میں جو ہے اپنے رہنما اور کارکنوں کو اعزازی عہدے دیے گئے تھے، جس میں وائس چیئرمین، چیئرمین اور فوکل پرسن جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں کو تعینات کیا گیا تھا، ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ لیکن یہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کیونکہ مرکز کے بعد پنجاب میں بھی حکومت تبدیل ہو چکی ہے، تو اس کے پیش نظر جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام کارکنان اور رہنما جن کے پاس اعزازی عہدے ہیں محکموں کے، وہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں گے، مستعفی ہوں گے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں تمام جو اعزازی عہدے داران ہیں جو کہ مختلف محکموں میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ علی اکبر، ہمارے ساتھ موجود ہے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے 24 منحرف اراکین کی ہوٹل سے بازیابی کے لیے درخواست ایس پی سول لائن سید صفدر رضا کاظمی لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ ایس پی لیگل محمد حسین چوہان بھی لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ عدالت نے درخواست غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی ہے۔ جسٹس محمد وحید خان نے سبطین خان کی درخواست پر سماعت کی۔ تحریک انصاف کے ممبران سے رابطہ ہوا ہے۔ ایس پی لیگل کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ممبران نے کہا اغوا نہیں کیا، مرضی سے رہ رہے ہیں۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی کابینہ میں وزراء کے ناموں پر مشاورت، اتحادی جماعتوں کو بھی پنجاب میں وزارتیں دی جائیں گی۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان، رانا مشہود احمد کا نام وزارت کے لیے زیر غور ہے، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر کو وزارت صحت دی جائے گی۔ بلال یاسین کو وزارت خوراک دی جانا متوقع ہے۔ عمر اسلم سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عمر اسلم بتائیے گا۔ حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے ہیں اور اب ان کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، اس حوالے سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیروں کے حوالے سے نام جو ہیں وہ فائنل ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان حمزہ شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر ہوں گے، جبکہ رانا مشہود احمد خان کا نام بھی وزارت کے حوالے سے زیر غور ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کو صحت کی وزارت دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما منشا اللہ بٹ بھی جو ہے وہ وزیر کے لیے ان کا نام زیر غور ہے، جبکہ خلیل طاہر سندھو کو صوبائی وزیر اقلیتی امور بنائے جانے کا امکان ہے۔ بیگم ذکیہ شاہ نواز یا عشرت اشرف، ان میں سے ایک کو جو ہے وہ وزارت دیے جانے پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ اتحادیوں کو بھی وزارتیں دی جائیں گی۔ جگنو محسن کا نام بھی جو ہے وہ وزارت کے لیے زیر غور ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ کو بھی وزارت دیے جانے کا امکان ہے۔ جی عمر اسلم ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمر اسلم بہت شکریہ۔ ابھی آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حلف برداری نہ ہونے پر وکلاء کا رد عمل۔ وکلاء نے گورنر کا حمزہ شہباز سے حلف نہ لینا آئینی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ گورنر کا وزیر اعلیٰ سے حلف لینا آئینی ذمہ داری ہے، پیر سید کلیم کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ گورنر وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ طیب محمود جعفری نے ان خیالات کا اظہار کیا اور مزید کہتے ہیں کہ گورنر پارلیمانی نتائج کو مسترد کرنے کا اختیار
نہیں رکھتے۔ تو نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حلف برداری نہ ہونے پر وکلا کی جانب سے مزید کیا کہا جا رہا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ گورنر صاحب کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکٹڈ جو چیف منسٹر ہے اس کا حلف لینے سے انکار کرے۔ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور یہ اس آئینی ذمہ داری کو اوائڈ کرنے کے لیے خود کو انویسٹیگیشن ایجنسی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ ویسے یہ عمومی رویہ ہے پی ٹی آئی کے احباب کا، صدر صاحب کا بھی رویہ یہی رہا، اسپیکر صاحب کا بھی یہی رہا۔ آئینی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ گورنر جو ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن الیکٹڈ چیف منسٹر کے اوتھ لینے کا پابند ہے، اور اس سے ڈیویشن جو ہے وہ فرسٹریشن آف کانسٹیٹیوشن اور وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ گورنر کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر جو منتخب ہو گئے ہیں ان کا حلف نہ لے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر گورنر اویلیبل نہیں ہے تو پھر اسپیکر لے، اور اگر اسپیکر بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر صدر جو ہے کسی کو نامزد کر دے، جس طرح چیف جسٹس کو نامزد کیا جا سکتا ہے کہ وہ حلف لے لے۔ گورنر کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب پارلیمنٹ نے، جب اسمبلی نے ایک وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے تو ان کو کسی طرح سے اختیار نہیں ہے کہ اس کے حلف سے انکار کریں۔ وہ حلف لینا ان کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے، اور ہر صورت ان کو حلف لینا نہیں کریں گے تو وہ آئین کی خلاف۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے درمیان اختیارات کی کشمکش۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی تشکیل کردہ ہاؤس کی کمیٹی اور ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے سیکریٹری اسمبلی سمیت 4 افسران کی معطلی کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ علی اکبر اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ علی اکبر بتائیے گا۔ جی بالکل، مرکز کے بعد پنجاب میں بھی سیاسی کشمکش جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ڈپٹی اسپیکر اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہیں وہ اس وقت بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو ہے اختیارات کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے دوران اجلاس جو ہے وہ ہاؤس کی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ یہ کمیٹی جو ہے اراکین صوبائی اسمبلی، خاص طور پہ جو نئے قائد ایوان منتخب ہوئے ہیں میاں حمزہ شہباز شریف، ان کی جانب سے پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ اور رائے حق پارٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہے ان کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کمیٹی نے 7 روز کے اندر جو ہے وہ اپنی جو ہے اپنی رپورٹ اور فائنڈنگ جو ہے وہ مرتب کر کے جمع کرانی تھی۔ اس کمیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ چیئر پر بیٹھ کے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہاؤس کی کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، لیکن اب دیکھنے میں یہ آیا کہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر نے جو کمیٹی اس دن تشکیل دی تھی، جب ان کے پاس اسپیکر کے اختیارات تھے اور وہ اس وقت قائم مقام اسپیکر کے طور پر جو ہے وہ ہاؤس کو چیئر کر رہے تھے، تو اس کمیٹی کو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا، اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور رولز کے مطابق یہ کمیٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی، جس کے بعد کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا جائے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کمیٹی کے ممبران، جس میں رانا مشہود بھی شامل ہے، وہ بارہا جو ہے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ جا چکے ہیں اور ان سے CCTV فوٹیج مانگتے رہے ہیں کہ ہاؤس کے اندر جس دن ہنگامہ رائی ہوئی تھی اس میں کون لوگ شامل تھے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تو ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے کل جو ہے وہ سیکریٹری اسمبلی سمیت 4 افسران کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا، لیکن اب پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ افسران جو ہے وہ گریڈ 20 سے اوپر کے، اور رولز کے مطابق جو ہے وہ اسپیکر ہی صرف ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کو سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے درمیان جو ہے وہ کی جنگ جو ہے جی علی اکبر بہت شکریہ۔ بات کریں PHA کی غفلت کی قیمتی مشینری کا بغیر پلاننگ بے جا استعمال، اورنج لائن منصوبے کے لیے خریدی مشینری دوسرے مقاصد میں جھونک دی گئی۔ در نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات در نیاب سے لے لیتے ہیں۔ در نیاب آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور کا سب سے مہنگا ٹرانسپورٹیشن کا منصوبہ اورنج لائن منصوبے کے لیے پلانٹیشن کی جانی تھی، اور اس کے ٹریک کے نیچے تمام سرسبز و شاداب اس کو بنانا تھا۔ اس مقصد کے لیے PHA نے اسپیشل خصوصی گرانٹ فنڈ سے مشینری خریدی تھی، جس میں 6 واٹر لاریاں تھیں جبکہ 10 ٹریکٹر تھے۔ اب ان مشینری کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور ذرائع کے مطابق اس میں سے صرف تھوڑی سی مشینری استعمال ہو رہی ہے، اور اورنج لائن کا کام بھی ویسے کا ویسا رکا ہوا ہے۔ تاہم اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ مشینری کو دوسرے مقاصد، دوسرے پروجیکٹ اور دوسری اسکیموں کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اورنج لائن پہ جس مقصد کے لیے خریدی کی تھی اس میں نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب جو لیف شیڈر لیے گئے تھے کہ PHA نے گرین ویسٹ کے ساتھ کھاد بنانی تھی، گرین ویسٹ کو شریڈ کر کے، وہ شریڈر بھی پڑے خراب ہو رہے ہیں۔ 30 کے قریب شیڈر تھے، جس میں 22 کے قریب جو ہے وہ ورک شاپوں میں پڑے ہیں، اور 75 لاکھ کی خریدی کی مشینری بھی بیکار ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، در نیاب ہمارے ساتھ موجود ہے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ در نیاب بہت شکریہ۔ محکمہ خزانہ میں اورنج ٹرین کا کرایہ بڑھانے کی سمری منظور کر لی گئی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے تمام اعتراضات دور کر کے سمری دوبارہ محکمہ خزانہ کو بھیج دی ہے۔
MD مرزا نصیر عنایت کا کہنا ہے کہ ابھی کرایہ بڑھانے کی تجویز پر غور جاری ہے۔ کیسر کھوکھر اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ کیسر کھوکھر بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ خزانہ حکومت پنجاب میں اورنج ٹرین کا جو کرایہ بڑھانے کی سمری ہے وہ زیر غور ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، یہ ایک تجویز ہے ابھی تک چل رہی، اور اس حوالے سے MD ماس ٹرانزٹ اتھارٹی جو ہے مرزا نصیر عنایت کا کہنا ہے کہ فاصلہ کے مطابق جو ہے کرایہ کیا جا رہا ہے، اور فلیٹ ریٹ جو 40 روپے تھا وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ جو پہلے اسٹیشن کا کرایہ ہوگا وہ 20 روپے ہوگا، اس کے بعد اسٹیشن ٹو اسٹیشن کرایہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور آخری اسٹیشن کا جو کرایہ ہے وہ 50 روپے کر دیا جائے گا۔ اس کے مطابق ورکنگ ابھی جاری ہے، اور یہ تجویز جو ہے یہ بھیج دی گئی ہے، اور پہلے بھیجی گئی تھی سمری، لیکن پہلے جو اعتراض لا کر واپس آ گئی تھی، کابینہ نے واپس بھیج دی، اب دوبارہ بھیجی گئی ہے۔ جی اچھا، تو اسٹیشن ٹو اسٹیشن کرایہ کتنا بڑھایا جائے گا کیسر کھوکھر؟ جی اسٹیشن ٹو اسٹیشن ویری کرتا ہے کرایہ، جو پہلا اسٹیشن ہے اس کا کرایہ تو 50 روپے ہوگا، لیکن آخری اسٹیشن کا کرایہ جو ہے وہ 50 روپے ہوگا، پہلے اسٹیشن کا کرایہ 20 روپے ہوگا، اور آخری اسٹیشن کا کرایہ جو ہے 50 روپے ہوگا۔ اس طرح مختلف اسٹیشن ٹو اسٹیشن کرایہ جو ہے وہ بڑھانے کی تجویز ہے، اور اس والے سے سمری جو ہے وہ بھیجی گئی ہے اعتراض دور کر کے۔ جی کیسر کھوکھر، تو ریزن کیا بتایا جا رہا ہے، کرایہ بڑھانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ جی اس حوالے سے ریزن جو مین بتائی جا رہی ہے وہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے اخراجات ہیں، وہ بتائی جا رہی ہے، اور اخراجات کی وجہ سے جو ہے نا یہ کرایہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کیسر کھوکھر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محکمہ خزانہ میں اورنج ٹرین کا کرایہ بڑھانے کی سمری زیر غور ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے تمام اعتراضات دور کر کے سمری دوبارہ محکمہ خزانہ کو بھیج دی ہے۔ اچھا کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہے، تو یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جانب تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میٹرو بس کا جو کرایہ ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس کو کم کیا جائے، اور دوسری جانب جو ایک سہولت دی گئی ہے عوام کو اورنج ٹرین کی صورت میں، اس کا کرایہ بڑھانے کی تجویز اس وقت زیر غور ہے، اعتراض بھی ہٹا دیے گئے ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بالکل، جو فلیٹ ریٹ ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اصل میں فلیٹ ریٹ ختم کر کے جو فاصلہ ٹو فاصلہ ہے، ڈسٹنس وائز جو ہے نا کرایہ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں جو فلیٹ ریٹ تھا وہ 40 روپے تھا، اور حکومت کو اعتراض تھا کہ لوگ ایک اسٹیشن سے آخری اسٹیشن تک بھی 40 روپے دیتے تھے، اور ایک اسٹیشن سے دوسرے یا تیسرے اسٹیشن پر جو اترتے تھے وہ بھی 40 روپے دیتے تھے، لہٰذا فلیٹ ریٹ جو ہے نا حکومت نے ختم کرنے کی تجویز جو ہے نا وہ تیار کی ہے، اور ڈسٹنس وائز جو ہے نا وہ کرایہ تیار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈسٹنس وائز جو فاصلہ ہے وہ تیار کیا گیا ہے، فلیٹ ریٹ اب ختم کر دیا جائے گا۔ کیسر کھوکھر ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، کیسر کھوکھر بہت شکریہ۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ہیلتھ کے بجٹ کو 10 کٹ لگا دیا ہے۔ بجٹ پسماندہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کے لیے مختص تھا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے بجٹ سیوریج اور سڑکوں کو دینے کی اجازت دے دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے علی رامے سے۔ علی رامے اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل ایزا، یہ بجٹ مختص کیا گیا تھا سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی اس حوالے سے، کیونکہ آئے روز محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ اور پرائمری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بجٹ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ان کو بجٹ دیا جائے ہاسپٹل میں میڈیسن فیسلٹیز کے لیے، لیکن یہ خصوصی طور پر ایک بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اکاؤنٹس کے بجٹ کے اندر، لیکن اب محکمہ خزانہ پنجاب نے وہی بجٹ جو ہے اس میں کٹ لگا کر 10 کروڑ روپے کا فنڈ وہ محکمہ ہاؤسنگ کے حوالے کیا۔ محکمہ ہاؤسنگ یہ بجٹ سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر کے اوپر خرچ کرے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریر نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور متعلقہ اداروں کو آگاہ کیا گیا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ سیوریج اور سڑکوں کے اوپر ہی خرچ ہوگا۔ لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ اب مالی سال ختم ہونے کے تو فوری طور پر بجٹ کی ڈائیورژن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تو اس پر محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ کچھ ادارے محکمے ایسے ہیں جہاں پر بجٹ بالکل یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا، تو ان کا بجٹ لیس ہونے سے بچانے کے لیے یہ بجٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جائے گا، تاکہ جو فاسٹ ٹریک کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر یہ بجٹ استعمال کر کے جو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں ان کو مکمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، علی رامے ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں شہر کے موسم کے حوالے سے۔ گرمی کے ستائے لاہوریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے، آج شہر میں بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی ہے، شام میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے، شمالی مغربی ہواؤں کا اسپیل جمعرات تک شہر میں موجود رہے گا۔ تو گرمی کے ستائے لاہوریے خوش ہو جائیں کیونکہ آج شہر میں بارش برسے گی۔ محکمہ موسمیات نے یہ نوید سنا دی ہے۔ کھارک نالہ سبزہ زار سیوریج کے لیے کی گئی کھدائی کے باعث نظام میں ٹریفک درہم برہم ہے۔ ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی ہے، جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں گرد و غبار سے بھی شہری تنگ ہیں۔ آپ کو بتائیں کھارک نالہ پر سیوریج کے لیے کھدائی سے ٹریفک نظام درہم برہم ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے فہد قیوم سے۔ فہد قیوم اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाड़क नाले पर जहाँ पर जो है सीवरेज की खुदाई के लिए यहाँ पर खुदाई की गई है और जिसके बायस यहाँ पर जो गाड़ियाँ उनकी लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बताएं कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर आगे एक गहरा शगाफ पड़ गया था जिसके अंदर एक मुकम्मल जो पूरा रक्षा ड्राइवर समेत जा गिरा था और उस शगाफ को भरते भरते इनको तकरीबन 15 से 20 दिन लग गए, जिसको मट्टी से भर के बंद कर दिया गया है। मगर अब उसके थोड़ा सा ही आगे तकरीबन 100 मीटर के फासले पर यहाँ पर 2 गहरे खड्डे जो हैं वो खोदे जा चुके हैं, जिसके अंदर जो है यहाँ पर ड्रेन मशीनें पड़ी हैं। यहाँ पर जो मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो पहाड़ी सी बन चुकी है, जिसके बायस यहाँ पर एक पहाड़ी मंजर का इलाके का मंजर यहाँ पर शो हो रहा है कि एक वक्त में एक गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है, जबकि दूसरी गाड़ी के लिए गुजरने के लिए उसको वहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। शहरी यहाँ पर शदीद परेशान है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो गर्दो गुबार है उससे भी जो हमारे जो सेहत है वो भी मुतासिर हो रही है। मट्टी के बायस हमारे यहाँ पर रोज़े होते हैं और सुबह शाम हर वक्त जो यहाँ पर ट्रैफिक है उसकी लंबी कतारें लग जाती हैं। पहले भी जो नाले के करीब यहाँ पर जो शगाफ पड़ा था उसको भरने में बहुत वक्त लग गया था। अभी भी यहाँ पर जो 2 गहरे खड्डे खोदे गए हैं उसको भरने में बहुत टाइम लग रहा है और हमारी इंतजामिया से ये दरख्वास्त है, ये मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द भरा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फाद, हमारे अपडेट कर रहे थे। उधर आपको बताएं चंद राय रोड टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। सड़क टूटने से आमदोरफ्त मुतासिर है। मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है कि गड़े पड़ने से हादिसात रूनुमा होते हैं। मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को आगाह किया गया है सड़क तामीर कराई जाए, लेकिन इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इलाका मकीनों को किन परेशानियों का सामना है। कोमल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चंद्राय रोड पर मौजूद हूँ और ये जो इलाका है इसकी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। गलियों की जो सूरत हाल है वो टूटी फूटी हैं, गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे से इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कब से ये सिचुएशन है और हुकूमत की जानिब से क्या कहा जाता है? तकरीबन ये 10 साल हो गए लेकिन गलियां ख़राब है। लेकिन जब से इमरान खान, हमने वोट दिया था इमरान खान साहब को कि इसलिए दिया था कि हमारी ये नाला और ये सड़कें और ये जो गलियां हैं बहुत ख़राब हैं। इस वजह से कि इमरान खान साहब हमारी गलियां और सीवरेज का इतना ख़राब निज़ाम है, इसी वजह से हमारे जो बुज़ुर्ग थे अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन हमारी जो है ना सीवरेज बनी और तकरीबन 20 से 25 दफ़ा हम असद कोकर के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें यही कहा जाएं आपका काम शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई काम नहीं हुआ हमारा, ना सीवरेज का ना पानी का, किसी चीज़ का नहीं हुआ। मेरे भाई ये अब वो लोटा हो गया। अब हम कहाँ जाएं इमरान खान साहब, वोट तो हमने आपको दिया था। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों की जानिब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुहाइयाँ दी जा रही हैं और इनका ये कहना है कि ऐसा दराज से इनको इस मुश्किलात का सामना, यहाँ तक कि यहाँ पर एम्बुलेंस का गुजरना भी मुहाल है। लिहाजा इंतज़ामिया जो है वह इस जो है वह नज़रसानी करें। बहुत शुक्रिया कोमल असलम। शंघाई पुल का रुख करेंगे। टाउन निश्तर जोन के सैकड़ों सैनिटरी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। वर्कर्स को एक छुट्टी पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से ये दुहाई दी जा रही है। डिपार्टमेंट में मेडिकल की 2 छुट्टियों की इजाज़त है। मुलाजमीन को करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा जा रहा है, कलीम अख्तर से जानेंगे। कलीम बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चुंगी अमर सद्दू शंघाई पुल के नीचे मौजूद हूँ, जहाँ पर टाउन नश्तर जोन के जो सेंट्री पेट्रोल और लेडी सेंट्री पेट्रोल जो वर्कर्स हैं जो डेली वेजिस पे काम करते थे, वो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि 435 वर्कर्स को भर्ती करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन उसमें से 190 वर्कर्स को सिर्फ जो है वो भर्ती किया गया, वो भी रिश्वत लेकर। यहाँ पर मजीद इनका क्या कहना है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि क्या मुतालबात है, यहाँ पर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे करप्ट अफसरान हैं ना, डॉक्टर इरफान साहब और वसीम इंस्पेक्टर, वो वर्कर्स को जवाब तलबी के बहाने बुलाते हैं। उन्होंने अलग रूम रखा हुआ है, वो वहाँ पे वर्कर्स को बुलाकर उनको हिरासा करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको टाउन ट्रांसफ़र की धमकियाँ देते हैं। वो कहते हैं हमारे नाजायज़ मुतालबात मानो वरना आपको नौकरी से निकाल देंगे। और हमारे टाउन में सीओ ऑफिस की तरफ से 435 भर्तियाँ आई थी डेली वेजिस की, जिस पर सिर्फ और सिर्फ 170 या 90 लोगों के दरमियान लोग रखे गए हैं, जो कि कम से कम 250 वर्कर्स की करप्शन की जा रही है। और जो हकदार लोग हैं PPWs जो पोलियो में काम करते हैं सालों साल, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा। हम जब तक हमारे मुतालबा नहीं माने जाते, हम यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और अगर हमारे मुतालबा ना माने गए तो कल हम मेन रोड बंद करेंगे इंशाल्लाह। है कि डिप्टी इरफान और वसीम की जानिब से यहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों मर्द और ख़वातीन। जी कलीम, बहुत शुक्रिया।
PTI کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مل چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی ہے۔ راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ راؤ دلشاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، پاکستان تحریک انصاف کا مینار پاکستان کے سائے تلے 21 اپریل کو بڑا جلسہ ہے۔ اس جلسے کے حوالے سے صدر پاکستان تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز محمود کی جانب سے DC لاہور کو درخواست دی گئی، تاہم اس کی کلیئرنس کے بعد ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر اب DC لاہور نے باقاعدہ جو ہے وہ اجازت بھی دے دی ہے جلسے کی، اور NOC جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ البتہ بند کمرہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں انتظامات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا، فوکل پرسنز مقرر کیے گئے۔ اس پر بات بھی کرتے ہیں ہم شفقت محمود صاحب سے۔ شفقت صاحب بتائیں گے کتنا ایکسپیکٹڈ ہے جلوس؟ کیا مطمئن آپ ساری جو ارینجمنٹس جن پر بات چیت بھی کی گئی ہے؟ دیکھیں، ہم پلان سے مطمئن ہیں، اب اس کی ایکسیکیوشن امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے پولیس سے بات کی ہے، سیکیورٹی کا پلان کی بات کی ہے، ٹریفک پلان کی بات کی ہے، ہاسپٹل کی ضرورت پہ زور دیا ہے، باقی جو بہت سارے معمولی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے چیک کیے ہیں، اسٹیٹ سیکیورٹی کے بارے میں بات کی ہے۔ تو پلان تو بہت اچھے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ پلان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہم نے جو ایک تشویش کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بینرز اور ہمارے فلیکسز اور ہمارے جو برانڈنگ ہو رہی تھی اس کو PHA نے اتارا ہے۔ تو ہم نے PHA کو کوشن کیا ہے کہ PHA کا تو چیئرمین آپ کی پارٹی کا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ چیئرمین، خیر وہ نہیں، لیکن ہم نے جو سرکاری لوگ ہیں ان کو کوشن کیا ہے کہ انشور کریں کہ آئندہ یہ نہ ہو، اور جو ہمارے بینر اتارے ہیں وہ ہمیں واپس کریں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں کنسرن ہے، کیونکہ یہ جو فسطائی حکومت آنے کو تیاری لے رہی ہے، یہ آنے سے پہلے جو ہے نا انہوں نے تشدد کا راستہ جو کل اختیار کیا تھا پروونشل اسمبلی میں پرسوں، تو اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے رویے کیا ہیں۔ تو اس لیے ان کو ہم نے خاص طور پہ کوشن کیا کہ یہ جلسہ پرامن طریقے سے ہونے دیں۔ بہرحال ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے تعاون کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تعاون پلاننگ سے بڑھ کے اب ایکسیکیوشن پہ ہوگا۔ جی، 21 اپریل کے جلسے کے انتظامات کے حوالے سے تمام تر ایشوز ڈسکس کر لیے گئے، یہ کہنا ہے شفقت محمود کا، جبکہ فوکل پرسنز مقرر کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے ایگزیکیوشن ان پلانز کے اوپر کیسے ہوگی یہ مسئلہ ہے۔ جی، راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔